السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اما بعد۔ سب سے پہلے تو میں آپ تمام بھائیوں کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے ہماری اس دعوت کو قبول کرتے ہوئے اپنی کتاب قرآن مجید کے ساتھ محبت کا اظہار کرنے کے لیے اس احتجاجی مظاہرے میں شریک ہوئے۔ اللہ قیامت کو ہمیں اپنے قرآن کے محبت کرنے والوں میں شامل فرما لے۔ محترم بھائیو، عید کا دن امت مسلمہ کے لیے خوشی کا دن ہے، لیکن عید کے دن سویڈن میں وہاں کی سب سے بڑی مسجد کے سامنے سویڈن کے لوگوں نے جس طرح پولیس کی سرپرستی میں قرآن مجید کی توہین کا ایک ایسا منصوبہ بنایا جس کو ریاست کی سرپرستی حاصل تھی، یہ بڑا شرمناک عمل تھا، کیونکہ یہ وہ ممالک ہیں جو پوری دنیا کو احترام انسانیت کا درس دیتے ہیں اور پوری دنیا کو بتلاتے ہیں کہ ہم سے بڑھ کے لوگوں کے دلوں کا خیال رکھنے والا کوئی نہیں، اور یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا کو کہتے ہیں ہم سے زیادہ تعلیم یافتہ کوئی نہیں، ہم سے زیادہ انسانی حقوق کا قائل کوئی نہیں۔ لیکن شرمناک رویہ کیا ہے؟ وہ کتاب قرآن مجید کہ جس میں ساری دنیا کے اندر آنے والے انبیاء کا ذکر موجود ہے، اللہ تعالیٰ کا اپنا ذکر موجود ہے، عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر موجود ہے، موسیٰ علیہ السلام کا ذکر موجود ہے، یہ اہل کتاب نے بالخصوص وتیرہ بنا رکھا ہے کہ یہ اپنے دور میں آنے والے انبیاء کا بھی احترام کرنے کے قائل نہیں رہ گئے۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے دور میں انبیاء کا باقاعدہ قتل کیا، اور یہ وہ لوگ ہیں ان میں سے بعض لوگوں نے اپنی ریاستوں کو بدماش اور مجرم قسم کے لوگوں کو جیلوں سے نکال کے ان ملکوں کو آباد کاری کے لیے استعمال کیا، جن کے ڈی این اے میں دہشت گردی، بدماشی اور جرائم کے پیشے ہیں۔ وہ دنیا کو کیا احترام کا نام دے سکتے ہیں؟ کیا وہ دنیا کو تعلیم اور تربیت دے سکتے ہیں؟ قرآن مجید کے ساتھ سویڈن کے اندر جو انہوں نے رویہ اختیار کیا، اس پر اگلی شرمناک بات یہ تھی کہ سویڈن کا صدر کہتا ہے یہ کوئی مشکل مسئلہ، برا مسئلہ نہیں ہے، ہم تمام لوگوں کو آزادی دیتے ہیں، وہ اپنی رائے کا اظہار جس طرح کرنا چاہے کر سکتے ہیں۔ پولیس کے سامنے کھڑا بندہ کہہ رہا ہے یہ میں اکیلا نہیں کر رہا، مجھے پولیس نے باقاعدہ شیلٹر دیا ہے، میں اجازت لے کے یہ سارا کچھ کر رہا ہوں۔ اور نیٹو کا جنرل سیکرٹری کہتا ہے یہ جو ہو رہا ہے ٹھیک ہو رہا ہے، اس لیے ہم اس کو انسانی حقوق کی آزادی سمجھتے ہیں، اس کے منہ میں جو آتا ہے وہ کہہ سکتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے درجنوں ممالک نیٹو کے عسکریت کے حامل اور یورپ کے وہ دنیا کی ترقی کے دعوے دار، دنیا کو تہذیب اور تعلیم سکھانے کے دعوے دار، یہ سب اجتماعی طور پر اس دہشت گردی میں ملوث ہے، اور مسلمانوں کو اپنے اس موقف کو کلیئر کر لینا چاہیے کہ جو اللہ کا دشمن ہے، اس کے نبیوں کا دشمن ہے، اس کی کتاب کا دشمن ہے، وہ ہمارا دوست نہیں ہو سکتا۔ ہمیں اس سے دوستوں کی امیدیں نہیں رکھنی چاہیے، اور انشاءاللہ اسی ویژن پر ہم یہ اعلان کر رہے ہیں کہ دنیا کے لوگوں اس طرح کی دہشت گردی سے ان شیطانوں کو روکو۔ ایسا نہ ہو کیونکہ مسلمان دنیا میں یہ ایمان رکھتے ہیں اس کتاب کی حرمت کے لیے جان پیش کر دینا، اولادیں پیش کر دینا، اموال پیش کر دینا مسلمانوں کے لیے مہنگے سودے نہیں ہیں۔ یہ اس قرآن کی حرمت کے لیے ایسی مثالیں قائم کر چکے ہیں جس کو دنیا اچھی طرح جانتی ہے۔ اگر اس طرح کے شیطانوں کو عالمی سطح پر لگام ڈالنے کی کوشش نہ کی گئی تو یاد رکھیے اگر پانیوں پر جنگیں ہو سکتی ہیں، معدنیات پر جنگیں ہو سکتی ہیں، بنجر زمینوں کے قبضوں پر جنگیں ہو سکتی ہیں، تو پھر اللہ کی کتاب کے دفاع کے لیے بھی جنگیں ہو سکتی ہیں۔ اور یہ میں مسلمان حکومتوں کو اور بالخصوص مسلمانوں کو یہ میں پیغام اپنی طرف سے نہیں دے رہا، جو میں پیغام دینے جا رہا ہوں یہ اللہ کی طرف سے نازل کرتا ہے۔ اس مسئلے کا حل صرف پارلیمنٹ نہیں ہے، یہ ٹیبل ٹاک نہیں ہے۔ ان ظالموں کو سمجھ آ گئی ہے کہ یہ افغانستان میں لڑنے آئے تھے، ذلیل ہو کے چلے گئے، شکست کھا کے واپس گئے، یہ دلائل کے میدانوں میں آئے تھے، یہ دلائل نہ دے سکے، جنگوں میں یہ نہ ٹھہر سکے، دلائل میں یہ نہ ٹھہر سکے۔ اب تک ہر جگہ پر ان کو اپنی شکست نظر آ رہی ہے۔ اسلام تیزی سے مغرب و یورپ کے ہر کچے پکے خیمے اور گھر کے اندر داخل ہوتا نظر آ رہا ہے۔ اب دلائل میں
مارنے کے بعد ان کے پاس سوائے اس طرح کے رویوں کے کوئی حل نہیں ہے. یہ وقت ہے قرآن کے ساتھ پہلے سے زیادہ تعلق مضبوط کرنے کا. یہ وقت ہے پہلے سے زیادہ اسلام کی دعوت کو تیز کرنے کا. یہ وقت ہے امت مسلمہ کو قرآن کے نام پر جمع کرنے کا. یہ وقت ہے فرقہ واریت کو بلا کے قرآن و سنت پر جم جانے کا. پاکستان مرکزی مسلم لیگ انشاءاللہ پاکستانیوں کو بالخصوص امت مسلمہ کو بالعموم یہ پیغام دینا چاہ رہی ہے کہ عالمی سطح پر قرآن کے تحفظ کے لیے ہمیں عسکری طور پر بھی ضرور اپنے لاہ عمل کا اعلان کرنا چاہیے. یہ لاتوں کے پوتنے باتوں سے ماننے والے نہیں. ان لوگوں نے خود ساختہ ایجنڈوں کو تحت اور جھوٹے دعوے کر کے عراق کو ایٹمی اثاثوں کا مالک قرار دے کے لاکھوں لوگوں کا قتل کیا, اربوں کا نقصان کیا, اور بعد میں کہا CIA کی اطلاع جھوٹی تھی. اگر اس طرح کا ایکا دکا واقعہ ہم نے استعمال کر دیا کہ ہمارے دشمن تمہاری صفوں میں گھسے ہیں, بعد میں ہم بھی کہہ دیں گے کہ ہمیں کسی نے صحیح خبر نہیں دی تھی, لیکن اس کے بعد یورپ کے پاس پچھتانے کے علاوہ کچھ باقی نہیں بچے گا. ہم چاہتے ہیں کہ دنیا کو عالمی جنگ سے بچانے کے لیے اس طرح کے مجرموں کو, دہشت گردوں کو, شیطان صرف لوگوں کو کڑی سے کڑی سزا دی جائے. اور مسلمانوں کی جو 2, 4, 10, 15 نہیں ہے, 2 ارب کی تعداد میں ہے, 2 ارب کی تعداد میں ان کی جو دل آزاری ہوئی ہے, ان کے دکھوں کا مداوع کرنے کے لیے ان دہشت گردوں کو کڑی سزا دی جائے. ورنہ حالات ایسے پیدا ہو سکتے ہیں اس طرح کے گستاخوں کو پھر ہوش سروس دے کے اگر ان کے گھروں کے اندر پھر نتیجے تک پہنچا دیا گیا, پھر دنیا کہے گی مسلمان دہشت گرد ہے. ہم کبھی بھی ایڈوانس نہیں کیا, ہمیشہ ہمیں ڈیفنس میں کھڑا ہونا پڑا. ڈیفنس میں کھڑا ہونے کا ہر شخص حق رکھتا ہے. اگر تم ہمارے قرآن کو جلانے کا حق رکھتے ہو, انشاءاللہ تمہیں جلانے کا ہم حق رکھتے ہیں, کیونکہ اس سے آگے ہمارے لیے اور کچھ نہیں ہے. یقیناً یہ ہمارا موقف ہے کہ پوری دنیا مل کے اس طرح کے شیطانوں کو لگام دے. ایسا نہ ہو کہ مسلمان اگر اس سلسلے کے اندر اپنی حدود سے باہر نکلنے کی طرف جھانکنے لگ پڑے, پھر تو مسلمانوں کو کوئی روک نہیں سکے گا اور ان کی معافیوں کا کوئی اعتماد نہیں ہوگا. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جو قرآن مجید میں فرمایا, وَإِن نَقَصُوا أَيْمَانَهُم مِّن بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ فَقَاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ إِنَّهُمْ لَا أَيْمَانَ لَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَنْتَهُونَ. اللہ فرماتے ہیں اگر وہ تمہارے ساتھ کیے گئے باتوں سے مکر جائے, تمہارے دین کا مذاق اڑائے, تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ تمہیں اللہ حکم دیتا ہے ان کے خلاف قتال کرو. کب تک؟ جب تک قتال کر کے ان کو بے جان نہیں کر دیتے, ان کو اس لیول تک ہی نہیں آتے کہ یہ قسمیں اٹھا کے کہیں میرا قصور نہیں ہے. اب تم نے ان کی قسموں کا اعتبار نہیں کرنا, اس حد تک بلڈوز کر دینا ہے کہ اس کے بعد کوئی گندی ماں اس طرح کی گندی اولاد جنم نہ دے سکے. تو انشاءاللہ ہم پاکستان مرکزی مسلم لیگ کی طرف سے اس بات کا اعادہ کرتے ہیں کہ یقیناً یہ کتاب پوری دنیا کے اندر ہمیں اپنی جان سے زیادہ عزیز کتاب ہے. عالم کفر اس طرح کی خواستوں شرارتوں سے باز رہے, ورنہ ہم ایسی تحریک کو دعوت دے چکے ہیں جو آنے والے وقتوں میں اسلام کی دعوت لے کے ہر طرف انشاءاللہ چھا جانے والی ہے. ان کی کوئی سازش, ان کی کوئی غداری, ان کا کوئی جرم اور ان کی کوئی سزا وہ مسلمانوں کے راستے کی رکاوٹ نہیں بنے گی. میں امید کرتا ہوں کہ ہم سب انشاءاللہ ہمیشہ کتاب اللہ کے ساتھ جڑے رہیں گے اور اس کتاب کے دفاع کے لیے اپنا کردار ادا کریں گے. سب بھائیوں کا بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. میں تمام بھائیوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں. تمام بھائی ابھی مرکز آئیں گے انشاءاللہ, ادھر سب کے لیے کھانے کا اہتمام کیا گیا ہے اور اسی طرح گاڑی آگے کے چلے